درس الحادی عشر 11th لیسن 11واں سبق عاقبت اہمال النظافہ و طاعت الام صفائی اور والدہ کی فرما برداری میں غفلت برتنے کا نتیجہ نص ٹیکسٹ کان سامی یکتب بقلم الحبر سامی روشنائی والے قلم سے لکھ رہا تھا سأل الحبر علی یدیہ روشنائی اس کے ہاتھ پر بہہ گئی وسخ الحبر اصابعہ روشنائی نے اس کی انگلیاں گندی کر دیں لما رأت امہ جب اس کی والدہ نے اسے دیکھا طلبت منہ ان یغسل یدہ قبل ذهابہ الی المدرسہ تو انہوں نے چاہا کہ وہ مدرسہ جانے سے پہلے اسکول جانے سے پہلے اپنا ہاتھ دھو لے سامی لم یسمع لقول امہ سامی نے اپنی والدہ کی بات نہیں سنی واکتفى بانہ مسح اصابعہ بالمندیل اور اس نے اپنی انگلیوں کو رومال سے پوچھنے پر اکتفا کیا فتلوث المندیل بالحبر اور رومال روشنائی سے گندا ہو گیا ذهب سامی الی المدرسہ سامی اسکول چلا گیا وکان الجو حارا موسم گرم تھا فاخرج المندیل لیمسح به العرق الذي سال على وجهه تو اس نے اپنا رومال پسینہ پوچھنے کے لیے نکالا جو اس کے چہرے پر بہہ گیا تھا ثم رأى التلاميذ يلتفون حوله ويضحكون عليه پھر اس نے اسٹوڈنٹس کو اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہوئے دیکھا اور اس پر ہنستے ہوئے دیکھا وهو لا يفهم لذلك سببا وہ اس کی وجہ نہ سمجھ پایا فليس من عادتهم ان يعملوا ذلك معه اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تھے ولما ازدادت سخريتهم به اور جب ان کا ہنسی مذاق کرنا اس کے ساتھ زیادہ ہو گیا تجرأ وسأل أحدهم فأجابه بأن وجهه ملوث بالحبر وشكله مضحك تو اس نے ہمت دکھائی اور ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا چہرہ روشنائی سے گندا ہو گیا ہے اور اس کی شکل ہنسنے لائق ہو گئی ہے ادرک سامی السبب وفطن إلى أنه حدث من المنديل المنون الذي لوثته أصابعه بالحبر الذي سال عليها من القلم سامی کو اس کی وجہ معلوم ہو گئی اور وہ سمجھ گیا جو رنگین رومال کی وجہ سے ہوا یعنی قلم سے نکلنے والی روشنائی نے پہلے تو انگلیاں گندی کی اس کے بعد رومال گندا کیا وكان علاج ذلك كله ميسورا وهو انه يطيع امه ويغسل يده اور اس کا آسان سا علاج یہ تھا کہ وہ اپنی والدہ کی بات سنتا اور ہاتھ دھوتا فی العجلۃ ندامہ جلد بازی کا نتیجہ ندامت ہے النص ٹیکسٹ كان رجل مولعا بالصيد وكان عنده كلبان يحبهما ويرافقهما في الصيد ایک شخص کو شکار کا شوق تھا اس کے پاس دو کتے تھے جن سے وہ محبت کرتا اور شکار کرنے میں انہیں ساتھ رکھتا خرج رجل ذات مرة للصيد إلى الغابة ایک بار وہ شخص جنگل کی طرف شکار کرنے کے لیے نکلا تارکا احدهما في المنزل ان میں سے ایک کو گھر پر چھوڑ کر یعنی ایک کتے کو گھر پر چھوڑ کر وابنه كان نائما في الأرجوحة اور اس کا بیٹا ارجوحہ جھولے میں سویا ہوا تھا رجع الرجل إلى منزله مساء وہ شخص اپنے گھر شام کے وقت لوٹا رأى كلبه يلحث ويحرك ذنبه كأنه يشير إلى شيء اس نے کتے کو ہانپتے اپنی پونچھ ہلاتے ہوئے دیکھا جیسے وہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہو وكانت في أنيابه آثار من الدم اور اس کے دانتوں پر خون کے نشان تھے انذعر رجل بهذا المشهد وہ اس مشہد سے اس سین سے انذعر رجل بهذا المشهد وہ شخص اس منظر سے پریشان ہو گیا وسارع الى طفله الذي كان قد تركه نائما في الأرجوحة وقت مغادرته الى الغابة اور وہ اپنے لڑکے کی طرف دوڑا جسے وہ جھولے میں سوتا ہوا چھوڑ گیا تھا جنگل جاتے وقت ولم يجده فيها اور اس نے جھولے میں اسے نہ پایا فانزعر تو وہ پریشان ہو گیا وجن جنونه اور وہ پاگل ہو گیا سل الرجل سيفه من غمده على الفور اور فوراً اس نے میان سے تلوار نکالی وقتل الكلب اور کتے کو مار ڈالا ظنا بانه عض ابنه بانيابه یہ سمجھتے ہوئے کہ اس نے اس کے بیٹے کو دانتوں سے کاٹا بینما کان کذالک جب ایسا ہو رہا تھا اذ خرج ابنه اچانک اس کا بیٹا نکلا من ناحیۃ المنزل سلیما ومبسوطا یشیر الی ناحیۃ اخرى گھر کے کونے سے صحیح سلامت دوسرے کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فیہا ذئب مقتول متطلق بالدماء جس میں مرا ہوا بھیڑیا تھا خون سے لت پت ندم الرجل آدمی کو شرمندگی ہوئی ندم الرجل على ما ارتكبه من خطيئة ناتجة عن العجلة وعدم التأني والصبر اور اس شخص کو افسوس ہوا جلدی کی وجہ سے کی گئی غلطی پر اور صبر و ضبط نہ کرنے پر عندما عرف الحقيقة بأن الذئب هو الذي دخل المنزل جب اسے حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ بھیڑیا ہی تھا جو گھر میں گھسا فنبحه الكلب نبحا وهاجمه مهاجمة شديدة في الدفاع عن القتل وقتله کتا اس پر بہت بھونکا اور بچے کو بچانے کے لیے شدید حملہ کیا اور اس کو مار ڈالا تو اصف الرجل تأسفا شديدا على ما ارتكبه من جريمة من قتل كلبه الوفي البريء اس شخص کو بہت ہی زیادہ افسوس ہوا اس گناہ پر جو اس نے معصوم وفادار کتے کو مار کر کیا
حبذا لو تمهل وتأنى وصبر، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ غور و فکر صبر و ضبط کرتا، لآمن بقوله تعالی، اپنے خدا کے قول پر ایمان رکھتے ہوئے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وصدق قول الحکماء، وصدق قول الحکماء، اور حکیم لوگوں کی بات سچ ثابت ہوئی، فی العجلۃ ندامہ وفی التأنی سلامہ، کہ جلد بازی کا نتیجہ شرمندگی ہے، وفی التأنی سلامہ، اور غور و فکر ضبط و ضبط کرنے میں سلامتی ہے، وقدیما قالوا، اور پرانے لوگوں نے کہا ہے، العجلہ من الشیطان والتأنی من الرحمن، کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور غور و فکر صبر و ضبط خدا کی طرف سے، والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے، الدرس الثالث عشر، 13واں سبق، 13th lesson، النص ٹیکسٹ، یحکى ان ولدا مراہقا كان يرتكب كثيرا من الخطايا والذنوب، کہا جاتا ہے کہ ایک جوان لڑکا تھا جو بہت غلطیاں اور گناہ کے کام کیا کرتا تھا، فعاتبه الناس عتابا شديدا حتى ندم وحاول ان يصلح نفسه، اور لوگ اسے بہت زیادہ ملامت کرتے تھے، آخر کار اس کو شرمندگی ہوئی اور اس نے خود کو بہتر کرنے کی کوشش کی، فلم يستطيع، اور وہ نہ کر سکا، حتى لجا الى امه، اور وہ عاجز آ کر اپنی والدہ کے پاس گیا، وطلب منها حلا، اور اس نے ان سے اس کا حل طلب کیا، اور اس نے اپنی والدہ سے حل طلب کیا، اوصته امه بان يعالج عيبا واحدا وهو الكذب، اس کی والدہ نے اسے نصیحت کی کہ وہ ایک عیب کا علاج کرے اور وہ جھوٹ ہے، واوصته بالصدق في كل حال، اور ہر حال میں سچ کا دامن تھامنے کی نصیحت کی، واخذت منها عهدا على ذلك، اور اس پر اس کی والدہ نے اس سے عہد لیا، وبعد فترة اراد الولد ان يدخن سيجارة فاشتراها، کچھ عرصے کے بعد لڑکے نے سگریٹ پینے کا ارادہ کیا اور اس کو خریدا، وعندما رفعها الى فمه، اور جب اپنے منہ سے لگائی اور جب اس کو اپنے منہ کی جانب اٹھایا، قال، کہا، ماذا اقول لامی اذا سالتنی، میں اپنی والدہ سے کیا کہوں گا جب وہ مجھ سے پوچھیں گی، فهل اکذب، کیا میں جھوٹ بولوں گا، لا نہیں، لن ادخنها، میں سگریٹ نہیں پیوں گا، وفی اليوم التالی، اور اگلے دن اراد الولد ان يسرق نقودا من حقیبۃ ابیہ، اور اگلے دن لڑکے نے اپنے والد کے بیگ سے پیسے چوری کرنا چاہے، لکنہ تذکر عہدہ مع الام، لیکن اسے اپنے والدہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ یاد آ گیا، فلم يفعل ذلك، تو ویسا نہ کر سکا، وکلما اراد الولد ان يفعل ذنبا، اور جب کبھی لڑکا گناہ کرنا کا ارادہ کرتا، امتنع عن فعله حتى لا يكذب، تو وہ اپنے کام سے رک جاتا اور جھوٹ نہ بولتا، وہکذا مرت الایام حتى ترك الولد كل عیوبه، اور ایسے دن گزرے اور لڑکے نے اپنے تمام عیب چھوڑ دیے، ونجا من دمار سیرته بفضل التزامه بالصدق، اور سچ کا دامن تھامنے کی وجہ سے اسے اپنی بری عادت سے چھٹکارا ملا، كان راع يرعى غنما ويشعر بملل، ایک چرواہا تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا اور وہ بور ہو جاتا تھا، فاراد ان يمزح مع الناس، تو اس نے لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا چاہا، ونادا، اور آواز دی، الذئب الذئب، بھیڑیا بھیڑیا، خرج الناس الیہ، لوگ اس کے پاس گئے، وفی ایدیہم عصی، اور ان کے ہاتھوں میں لاٹھی تھی، واستفسروا، اور انہوں نے پوچھا، این الذئب، بھیڑیا کہاں ہے، قال الراعی، چرواہے نے کہا، لا یوجد شیء، کچھ نہیں ہے، تعجب الناس وسألوا، لوگ حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا، فلماذا نادیتنا وقلت الذئب، تو تم نے ہمیں آواز کیوں دی اور کیوں کہا بھیڑیا، فاجاب الراعی، چرواہے نے جواب دیا، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تو صرف مذاق کیا، رجع الناس الى بیوتہم آسفین وساخطین، لوگ شرمندہ ہو کر اور ناراض ہو کر اپنے گھر لوٹے، وبعد ایام جاء الذئبان الى قطيعه بالفعل فعض الراعي بانيابها حتى جرحاه جرحا شديدا بعد ان افترسا عديدا من الغنم، کچھ دنوں کے بعد واقعی ریوڑ میں دو بھیڑیا آ گئے اور انہوں نے چرواہے کو اپنے دانتوں سے کاٹا یہاں تک کہ اس کو شدید زخمی کر دیا، بہت ساری بکریوں کو پھاڑنے کے بعد، فنادى الراعي، چرواہے نے آواز دی، الذئب، بھیڑیا، الذئب، بھیڑیا، سمع الناس نداءه ولم يخرجوا الیہ، لوگوں نے اس کی آواز سنی لیکن وہ اس کی طرف نہیں گئے، انہم لم یأتوا الیہ ظنا بانہ یمزح، انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ تو مذاق کرتا ہے، وہکذا کان عقابہ، اور یہ اس کا انجام ہوا، اتضح مصیر الکذب الذی یؤدی الی الخسارہ والہلاک، پھر سے ظاہر ہوتا ہے جھوٹ کا انجام جو خسارے کی اور ہلاک کی وجہ بنتا ہے، وقدیما قالوا، اور بڑے لوگوں نے کہا ہے، الکذوب لا یصدق ولو صدق، جھوٹے کا اعتبار نہیں کیا جاتا خواہ وہ سچ ہی بولے۔ الدرس الرابع عشر 14th lesson، مسکرات و مخدرات، alcohols and drugs، النص ٹیکسٹ، الخمر هو اکبر انواع المسکرات واکثرها انتشارا فی العالم، شراب دنیا میں پھیلی ہوئی سب سے بڑی نشہ آور چیز ہے، والمسکرات جمع مسکر او مسکرات، مسکرات لفظ مسکر یا مسکرہ لفظ کی جمع ہے، وہی کلمۃ مشتقۃ من
سین کاف را بصفتها حالة تعترض بین المرء وعقله، اور یہ لفظ سین کاف را مادے سے بنا ہوا ہے، اور یہ لفظ اپنی حالت میں ہے، اور یہ لفظ اپنی صفت میں ہے، یعنی اپنی صفت میں استعمال ہوتا ہے۔ حالتن، یہ ایک ایسی حالت ہے، تعترض المرء وعقله، جو انسان اور عقل کے بیچ رکاوٹ بنتی ہے۔ ویوجد السکر فی الخمور والمشروبات الکحولیہ والمخدرات، نشہ، شراب، الکوہلک ڈرنکس اور ڈرگس میں پایا جاتا ہے۔ فالرسول علیہ الصلاۃ والسلام اقام الحد علی شارب الخمر بالضرب فی فناء المسجد بموجب روایت الصحیحین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر کی ہے شراب پینے والے پر کہ اس کو مسجد کے صحن میں پیٹا جائے، صحیحین کی روایت کے مطابق، قائلاً، یہ کہتے ہوئے، کل مسکر خمر وکل خمر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ کما انہ صرح بتحریم الخمر وشربہ وبیعہ قلیلا کان او کثیرا، جیسا کہ انہوں نے شراب کے پینے، بیچنے، خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، کو حرام قرار دیا ہے، علما بأن المشروبات الكحولية التي تغيب العقل مع نشوة أو فرح هي مسكرات وخمور، یہ جانتے ہوئے کہ وہ الکوہلک ڈرنکس جو عقل پر نشے اور سرور کا پردہ ڈال دیتی ہیں وہی نشہ آور چیز اور شراب ہیں۔ اما تأثیر الخمر السلبی فهو يبدأ بعد وصوله إلى الدم في فترة قصيرة، رہی شراب کے برے اثر کی بات تو وہ تھوڑی ہی دیر میں خون میں پہنچنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا شَرِبَهُ أَحَدٌ فَبَدَأَ الْخَلَلُ فِي التَّرْكِيزِ عَلَى عَمَلِهِ، اور اگر کوئی شخص اسے پیتا ہے تو اس کے کام پر فوکس کرنے میں خلل شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِدْمَانُهُ يُخَرِّبُ الْمَعِدَةَ وَيُسَبِّبُ أَمْرَاضِ الرِّئَةِ، اور اس کی لت معدے کو خراب کر دیتی ہے اور لنگز کی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ وَإِنْ يُوَاصِلْ شَخْصٌ شُرْبَ الْخَمْرِ لِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ، اور اگر کوئی شخص ایک لمبے عرصے تک شراب پینا جاری رکھے، فَهُوَ يُصَابُ بِأَمْرَاضٍ خَطِيرَةٍ، تو وہ خطرناک بیماریوں سے گھر جاتا ہے، مثل نوبات القلب والسرطان وغیرہما، جیسا کہ ہارٹ اٹیکس، کینسر وغیرہ وغیرہ۔ وَإِذَا ارتفعت نسبۃ الکحول فی الدم، اور جب خون میں الکحول کی مقدار بڑھ جاتی ہے، فلا يستطيع المدمن ان يرى او يسمع او يحس حتى يدخل المدمن في الغیبوبہ، تو نشے کرنے والا شخص تو نشیڑی نہ تو دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور نہ کچھ محسوس کر سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ کوما میں چلا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمُخَدِّرَاتُ فَهِيَ مَوَادٌ نَبَاتِيَّةٌ أَوْ كِيمِيَائِيَّةٌ لَهَا تَأْثِيرُهَا الْعَقْلِ وَالْعَصْبِ وَالْبَدَنِ عَلَى مَنْ يَتَعَاطَاهَا، اسی طرح سے ڈرگز ہیں، اور وہ پیڑ پودوں سے اور کیمیکل سے بنی ہوئی اشیاء ہیں، اور اس کا مینٹل نروس سسٹم پر اور جسم پر اثر ہوتا ہے جو اس کو کنزیوم کرتا ہے، لیتا ہے۔ فَتُصِيبُ جِسْمُهُ بِالْفُتُورِ وَالْخُمُولِ، اور اس کا جسم سستی سے اور کاہلی سے گھر جاتا ہے۔ وَتُغْطِي عَقْلُهُ كَمَا يُغْطِيهِ الْمُسْكِرُ بِدَرَجَاتٍ مُتَفَاوِتَةٍ، اور اس کی عقل پر پردہ اسی طرح پڑ جاتا ہے جیسا کہ نشہ آور چیز اس پر پردہ ڈالتی ہے مختلف درجوں سے۔ وقد ينتهي الى غیبوبہ، اور جس کا انجام کوما ہوتا ہے، یا عقبها الموت المبکر، اور اس کو جلد موت گھیر لیتی ہے، فی حالت الادمان والافراط، لت اور زیادتی کی حالت میں۔ انها تصیب البدن والاعصاب بالخدر والعجز مع نوع من الفرح والنشوة، اور وہ بدن کو اور اعصاب کو بے حسی اور کمزوری میں مبتلا کر دیتی ہے، اور ایک قسم کے نشے اور سرور سے۔ ومن اشهر انواع المخدرات الافیون والمورفین والکوکائن والحشیش التي تؤدي الى كسل المعدة والامعاء والامساك المزمن، اور ڈرگس کی جانی پہچانی قسموں میں سے ہیں افیم، مورفین، کوکائن اور گانجا، التي تؤدي الى كسل المعدة والامعاء، جو معدے اور آنتوں کو کمزور کرنے کی وجہ بنتا ہے، والامساک المزمن، اور لا علاج قبض کی وجہ بنتا ہے۔ وبعد فترة من ادمانه، اس کے لت لگ جانے کے تھوڑے عرصے بعد، يؤدي الى اختلال المخ واتلاف الكبد، تو وہ دل و دماغ کو خراب کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ يستخرج الافیون من نبات الخشخاش الذي يزرع وسط مزارع القمح والشعير، افیون گانجے کے پودوں سے نکالا جاتا ہے جو گیہوں اور جو کے کھیتوں کے بیچ بوئے جاتے ہیں۔ وتؤدي كمية قليلة من الافیون الى الرغبة في النوم والنعاس، افیم کی تھوڑی ہی مقدار نیند اور اونگ پیدا کر دیتی ہے۔ وارتخاء الجفون ونقص حركتها وحكة الجسد واصفرار الوجه والشعور بالغثيان وابطاء حركة التنفس، وہ پلکوں کو ہلکا کر دیتی ہے اور اس کی حرکت کو ہلکا کر دیتی ہے، اس کی وحکت الجسد
اور بدن میں خارش پیدا کر دیتی ہے، وہ اسفرار الوجه اور چہرے کو پیلا کر دیتی ہے، وہ شعور بالغثیان اور جی متلانے لگتا ہے، وہ ابطاء حرکت التنفس اور سانس دھیمی کر دیتا ہے، وہ تقلیل معدل النبض القلبی اور ہارٹ بیٹ کو ہلکا کر دیتی ہے، وہ تدمیر بعض الخلایا الکبد اور لیور کے بعض سیلز کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے۔ اما الہیروئن فہو احد مشتقات المورفین واکثر انواع المخدرات خطورا، رہی بات ہیروئن کی تو وہ مورفین سے بننے والی ایک چیز ہے اور وہ سب سے خطرناک ڈرگ ہے۔ یجعل الانسان متعودا علیہ بعد استہلاکہ الاول، اور وہ انسان کو اس کے پہلے ہی کنزمپشن کے بعد اس کا عادی بنا دیتی ہے، یعنی آدمی اس کو پہلے ہی بار کھانے کے اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ انہ یؤثر علی الجہاز العصبی المرکزی، وہ انسان کے مرکزی نروس سسٹم پر اثر انداز ہوتی ہے، مثل ما یؤثر الافیون، افیم کی طرح۔ فیجب علینا اجتناب استہلاک الخمر والمشروبات الکحولیہ والمخدرات، تو ہمیں شراب اور الکوہلک ڈرنکس کے کنزمپشن سے بچنا چاہیے، من اجل الحفاظ علی صحتنا، اپنی صحت کی حفاظت کرنے کے لیے، ورضاء ربنا، اور اپنے رب کی رضا کے لیے، المانع منہ بقولہ، ورضاء ربنا المانع منہ، اور خدا کی رضا کے لیے جو اس سے منع کرنے والا ہے، بقولہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، شراب، جوا، بت اور قسمت معلوم کرنے والے تیر شیطانی برے کام ہیں، گندے شیطانی کام ہیں، تو تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ المائدہ 90۔ الدرس الخامس عشر، 15th لیسن، 15واں سبق، تطرف، ایکسٹریمزم، انتہا پسندی۔ النص، ٹیکسٹ، اصل متن، التطرف هو الافراط والتفریط فی السلوک، تطرف یعنی انتہا پسندی، کام میں زیادتی اور غفلت ہوتی ہے، وہو مضاد للوسطیہ والاعتدال، اور وہ ماڈریشن اور اعتدال کے خلاف ہے۔ ولن تکون الحیاۃ متزنۃ بدون الوسطیہ والاعتدال والتوازن فی القول والعمل، اور زندگی بیلنس نہیں ہو سکتی بغیر ماڈریشن کے، اعتدال کے اور قول و فعل میں توازن کے، بحسب الفطرہ، فطرت کے لحاظ سے۔ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، کما قال جل وعلا، ونادى بأنه جعلنا امة وسطا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جعلنا امة وسطا، ہم نے امت کو بیچ راستے پر چلنے والی امت بنایا۔ ثم اعلن على لسان رسوله مبدأ شاملا بموجبه، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الامور اوساطها، کہ بہترین کام وہ ہیں جو درمیانہ ہیں۔ فالتطرف مصيرها خیبہ، خیبۃ عمل ودمار، انتہا پسندی کا نتیجہ ناکامی ہے اور امید پر پانی پھیر دینے والی ناکامی ہے، ودمار، اور بربادی ہے۔ والتطرف غیر مقبول فی المجتمع، انتہا پسندی معاشرے میں مقبول نہیں ہے۔ الذی یرفض جمیع انواع التطرف والغلو، جو ہر طرح کی انتہا پسندی اور مبالغے کو ناپسند کرتی ہے۔ الذی یأکل طعاما کثیرا ويرى الإنسان الذي يأكل طعاما أكثر من جوعه حريصا على الأكل وطماعا متطرفا في ذلك، اور وہ اس شخص کو جو بھوک سے زیادہ کھاتا ہے کھانے کا لالچی اور حریص سمجھتا ہے۔ بينما الآخر الذي ينام كثيرا، جبکہ وہ دوسرا شخص جو زیادہ سوتا ہے، فهو غال في نومه، تو وہ سونے میں حد سے زیادہ غلو کرتا ہے، ومتطرف في صفاته فتفسد صحته، اور اب وہ اپنی صفات میں انتہا پسند ہے اور اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ وروی عن طبیب انه حكى قصة رجلین، ایک ڈاکٹر سے روایت ہے کہ وہ دو لوگوں کی کہانی بتاتے ہیں، احدهما كان يأكل كثيرا، جن میں سے ایک زیادہ کھاتا تھا، ولا يعمل، اور کچھ نہیں کرتا تھا، فاصبح ثقيلا وبدينا، تو وہ بھاری بھرکم اور موٹا ہو گیا، لا يستطيع ان يمشي على رجليه الا بشق نفسه، وہ اپنے پیروں پر چل نہیں پاتا تھا مگر وہ اپنے بدن کو گھسیٹتا تھا، ڈھوتا تھا۔ وآخرهما الرجل الذي كان ينام كثيرا فإنه أصبح كسولا لم يتمكن من القيام بعمل، جبکہ دوسرا وہ شخص جو زیادہ سوتا تھا وہ سست ہو گیا اور وہ اپنے کام کو اچھے سے انجام نہیں دے پاتا تھا۔ وقرأنا خبرا في الجريدة، ہم نے اخبار میں ایک خبر پڑھی، ان الشرطة قبضت على الرجلين، کہ پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کیا، دو لوگوں کو پکڑا، اللذين كانا يتشاجران في آرائهما المتطرفة، جو اپنی انتہا پسند رائے میں لڑ جھگڑ رہے تھے، فاشتد غضبهما، تو ان کا غصہ بڑھ گیا، وتسبب في عنف، اور جس کی وجہ لڑائی جھگڑا بن گئی، الى ان وصل الخبر الى الاسره التي كان ينتمي اليها الضعيف، اور کمزور شخص کی فیملی کو جب یہ خبر پہنچی، فجاء اقاربه الذين سمعوا الخبر، تو وہ رشتہ دار جنہوں نے خبر سنی وہ آئے، وضربوا الرجل العنيف وجرحوه، اور
تشدد کرنے والے شخص کو مارا اور اس کو زخمی کر دیا۔ لذلك نهى الاسلام عن التطرف في كل شيء، اسی لیے اسلام نے ہر کام میں انتہا پسندی سے منع کیا ہے، حتیٰ فی العبادہ، حتیٰ کہ عبادت میں۔ فقد قال رسول الرحمة عليه افضل الصلاة والتسلیم لعبد الله بن عمرو حين بلغه انه يعبد كثيرا ولا يهتم بشؤون المنزل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمرو سے کہا جب وہ زیادہ عبادت کرنے لگے اور گھر کے کاموں کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، سم وافطر، روزہ رکھو اور افطار کرو، وقم ونم، عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ونم اور سو جاؤ، فإن لجسدک علیک حقا، اس لیے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، وإن لعینیک علیک حقا، اور تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، وإن لزوجک علیک حقا، اور تمہارے پارٹنر کا تم پر حق ہے، وإن لزورک زوارک علیک حقا، اور تمہارے ملنے چلنے والوں کا تم پر حق ہے۔ فقال سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا تم پر حق ہے، ولنفسک علیک حقا، اور تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، ولاہلک علیک حقا، اور تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے، وآتی کل ذی حق حقہ، اور اب ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ فالولدان اللذان يربيان أولادهما على التوازن والاعتدال في القول والعمل هما من كرام الناس وخيارهم الذين يستحقون أجورهم من عند الله، تو وہ والدین جو اپنے بچوں کی قول و عمل میں اعتدال اور توازن سے تربیت کرتے ہیں تو وہ بہترین لوگ ہیں، اور ان کا اجر وہ اللہ کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہیں۔ لعلکم قرأتم قصۃ موسیٰ و فرعون، شاید تم نے موسیٰ اور فرعون کا قصہ پڑھا ہوگا۔ کان فرعون علا فی الارض وطغى، کہ فرعون نے زمین پر، کان فرعون علا فی الارض وطغى، کہ فرعون دنیا میں بلند ہوا، وطغى، اور اس نے سرکشی کی، وجعل عزت اہلھا اذلہ، اور اپنے عزت دار لوگوں کو ذلیل کیا، فکانت النتیجہ انہ خاب وخسر وہلک، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ناکام ہوا، اس نے نقصان اٹھایا اور ہلاک ہو گیا۔ بناء علی انانیتہ المفرطہ وما فیہا من تصرفات متطرفہ، اپنی انتہا پسند انانیت کی بنیاد پر، وما فیہا تصرفات متطرفہ، جس میں انتہا پسند سرگرمیاں شامل ہیں۔